ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی کرکٹ میں کرپشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ ہے جہاں پہ میچ فکسنگ اور سپاٹ فکسنگ ہو رہی ہے حج سکینڈل کے حوالے سے. رؤف کلاسو صاحب، حج سکینڈل میں سپاٹ فکسنگ ہوئی ہے یا میچ فکسنگ؟ اس میں دونوں کام ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پولیٹیکل یا ہماری بیوروکریٹک ایلیٹ ہے، یہ اس میں بڑی وہ ہے، مہر ہے اس طرح کی فکسنگ کرنے میں. وہ چاہے آپ کی حج کے نام پہ تو پہلی دفعہ یہ اگر سننے میں آ رہا ہے، تو یہ تو صرف حج اسکیم تو ایک طرح کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ ہے. ادروائز جو کچھ گورنمنٹ میں ہو رہا ہے، میں ایک وزیر صاحب کو بتاؤں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک بولی لگائی کہ مجھے پیٹرولیم منسٹر بنوا دیں، 50 کروڑ روپے دینے کو تیار ہوں. یہ میں آپ کو آن اتھارٹی کہہ رہا ہوں، میں اس لیے آپ کا نام میں آپ کے شو میں نام میں نہیں لیتا. سو اس طرح کے بھی لوگ بھی یہاں کریکٹر. ابھی یہ گورنر پنجاب کی دیکھ لیں، گورنر پنجاب کی ریس میں گیلانی صاحب جس طرح کے بندے کو لانا چاہتے ہیں. کلاسو صاحب، مجھے لگ رہا ہے آپ بھی میچ فکسنگ میں آ کے حج سکینڈل سے ہٹ رہے ہیں. نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں صرف حج سکینڈل صرف ایک چیز نہیں ہے یہاں پہ. اب یک وقت بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، گورنر پنجاب کے لیے اس طرح کے لوگ وہاں پہ پیسہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ مینوورنگ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہائی سکینڈل چھوٹی سی چیز ہے. عدالت میں آ گئی، پکڑے گئے، اور سننے گیلانی صاحب نے جو بیانات ہیں، اس نے کہا جس کے پاس ثبوت ہے عدالت میں چلا جائے. ان کے پاس ایک جواب مجھے سمجھ نہیں آتی عدالت کے ساتھ کیا اس طرح کی ان کو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. ہر بات پہ کہتے ہیں عدالت میں جائیں، اور جس بات پہ عدالت میں لوگ جاتے ہیں وہاں سے فیصلے بھی آتے ہیں. ان وزیروں کو ہر وقت اپنے ساتھ اپنے ہاتھ ملا کے رکھتے ہیں. اور یہ جو بدقسمتی ہوئی ہے ان کو سیک کرنا پڑے گا. کاظمی صاحب کو بچانے کے لیے سیک کیا گیا. یہ بھی ایک اس میں ہے. اس سے پہلے کہ کورٹ آپ پہ آرڈر کرے، اسٹرائک ڈاؤن کرے آپ کے وزیروں کو. سو یہ تو ایک بھان متی کا کنبا لگتا ہے مجھے سم ٹائم. اور جو سب سے دکھ والی بات ہے کہ گیلانی صاحب کو احساس زیان نہیں ہے، جو میں نے دیکھا ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. ان کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ جو ایک نعرہ مارا جانے ریکنسیلیشن کا کہ ہم نے یا پولیٹیکل ریکنسیلیشن کیجیے آ کے کیا، میرا خیال ہے یہ کرپشن ریکنسیلیشن ہے. کرپشن جو تمام پولیٹیکل آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، اور یہاں پہ کلاسا صاحب نے 50 کروڑ بتایا کہ وزیر بننے کے لیے، گورنر بننے کے لیے پیسے دیا جائے. حج سکینڈل میں 2 ارب کی کوئی فگر چل رہی ہے جس کے رابطے مبینہ طور پر وزیر اعظم ہاؤس تک جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، اٹ از ٹائم کہ آپ کو اسپیڈ، یو مسٹ کال اے اسپیڈ. کرپشن یس میسو ہو رہی ہے. 15-16 کیسز تو سپریم کورٹ میں سو موٹو لیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے. ایوری ڈے دیر از اے اسکینڈل. کل میں آپ ہی کے چینل پہ دیکھ رہا تھا اسی حج اسکینڈل پہ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. اس میں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں پرائم منسٹر کے بیٹے کا انوالومنٹ آ رہا ہے. وہ بھی ٹی وی پہ آ کے اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں رؤف از ایبسولوٹلی رائٹ کہ گورننس بہت پور ہے، اور گیلانی صاحب کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اکنامک حالات کیا ہیں. یعنی ایک چیمبر آف کامرس پاکستان کا گورنمنٹ کے فیور میں نہیں ہے. چاہے ان کو اندازہ نہیں ہے تو کیوں ہے وزیر اعظم؟ اب یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اگلے الیکشن میں کوئی ریزنیبل رزلٹ بھی چاہیے، they will have to change the prime minister. ان کو اندازہ He doesn't have a clue. He doesn't have a clue of economics. For God's sake, understand یہ ملک کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں یہ militancy سے زیادہ grave concern is the economic conditions of this country. دوسرا بندہ کون ہے؟ اگر گیلانی صاحب کو کلو نہیں ہے تو آپ کی پارٹی میں دوسرا ہے کون؟ دیکھیں وہ بہت لوگ ہیں. You need one honest man and a man with a vision. یہاں پہ کوئی اکنامک پالیسیز نہیں ہے. گیلانی صاحب is not honest, you are saying? آپ دیکھ رہے ہیں 100 کیسز آ رہے ہیں ان کے اوپر انفارچونیٹلی. پھر سب سے بڑی بات آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو مسلم لیگ نواز نے 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے، دا پرائم منسٹر ٹی وی پہ جائے کہتے ہیں آئی ایکسپٹ اٹ. دیٹ مینس اٹ از ٹوٹل فیلئر آف دا گورنمنٹ. یعنی وہ ایک چارج شیٹ ہے جو مسلم لیگ نواز نے دی ہے، اینڈ دا جینٹلمین ہیز ایکسپٹڈ اٹ انکلوڈنگ دی انویسٹیگیشن آف محترمہ شہید بے نظیر بھٹو. آپ وہ بھی ایگری کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. آپ وہ 10 پوائنٹ ایجنڈا تو آپ دیکھیں. ہی ہیز ایکسپٹڈ اٹ، ہی ہیز ناٹ کنفرنٹڈ اٹ. دا پوائنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو آئی تھنک اٹس ٹائم دیٹ دا سینئر لیڈرشپ پٹ دیئر ہیڈ ٹوگیدر. یہ معاملہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. کوئی ویسٹرن ڈپلومیٹ اسلام آباد کے اندر یہ نہیں کہتا کہ بھئی the government is being run by competent people. ان کے پاس پیسے ہیں یہاں پہ. مجھے پتہ ہے، میرا تقریباً روزانہ انٹریکشن ان سے ہوتا ہے. they have money, they are reluctant to pay to the government of Pakistan. وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل کرپشن ہے اس کے اندر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ از اے ویری ویری سیریس کنسرن. فار گاڈ سیک
ابھی بھی ٹائم ہے ٹو پٹ دا قبلہ رائٹ. اور اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تو آئی تھنک عامر بلال صاحب کرپشن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں اسپاٹ فکسنگ ہے یا میچ فکسنگ؟ دیکھیے وہ تو آپ کو کلاسر صاحب بتا چکے کہ الحمدللہ میچ فکسنگ بھی ہے اور اسپاٹ فکسنگ بھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ تھوڑی پالیسیز آپ کو بہتر طور پہ بتائیں گے اور بتا بھی چکے سینیٹر صاحب آپ کو. 5 سال پرانی گاڑیوں کا کیا ہو رہا ہے, حج سکینڈل میں کیا ہو رہا ہے, گورنر کی اپوائنٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, اس پہ تو باتیں ہوں گی. مجھے تو ایک عام آدمی کے طور پر یہ پتا ہے ارشد صاحب کہ لوگ رات کو 12 بجے اٹھتے ہیں, اپنا چولہا جلاتے ہیں, اپنی ہانڈی پکاتے ہیں, صبح 7 بجے گیس نہیں ہوتی ہے, بجلی ناپید ہے, جابز نہیں ہیں, پولیس کا رویہ آپ کے سامنے ہے, کڈنیپنگ فار رینسم ہے, ہیلتھ ایجوکیشن کے کیا حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ملیٹنسی, ایکسٹریمزم, یہ سب کچھ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑا انڈیکیٹر کسی ملک کے فیوچر کا جو میں سمجھتا ہوں, آپ کسی یوتھ کو بلائیے, کسی ینگ لڑکے کو کالج یونیورسٹی کے, اس سے آپ یہ سوال کریں کہ کیا تم اس ملک میں رہنا چاہتے ہو, اس کا جواب ہوگا کہ ہاں یہ میرا ملک ہے, مجھے اس سے محبت ہے, مگر میں اس میں رہنا نہیں چاہتا. بلال صاحب جس ملک کی تصویر آپ کھینچ رہے ہیں تو کھلاڑیوں نے جو کیا کیا وہ صحیح نہیں کیا؟ دیکھیے میں وہ تو جو کیا وہ تو بہت ہی برا اس لیے کیا, وہ ان بچوں کی طرح نہیں ہے جن کے پاس بہت پیسہ ہے یا ان کا فیوچر جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے, یا یہ تو وہ کھلاڑی ہیں جو کہ آئیکونز ہیں ملک کے. انہوں نے تو جو کچھ کیا ہے وہ تو نہایت برا کیا ہے, اور ان کے اوپر تو جتنی بھی سرزنش کی جائے وہ کم ہے. میں تو ان بچوں کی بات کہہ رہا ہوں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اپنا ارشد صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ گورنمنٹ کا جو طور طریقہ ہے ڈیسیشن میکنگ کا یہ ہے کہ ای سی سی فیصلہ کرتی ہے کہ جی 5 سال پرانی گاڑیاں منگوائیں, 3 دن کے بعد پرائم منسٹر صاحب اس کو ریورس کر دیتے ہیں. آپ الاؤ کرتے ہیں ایکسپورٹ آف پیاز ٹو انڈیا, پھر آپ ریورس کر دیتے ہیں. ٹماٹو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایران کو, پھر آپ ریورس کر دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی لوگ نہیں ہیں اکنامک افیئرز ڈویژن کے اندر جو ہنا ربانی کھر جیسی ایک جو جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی, آج وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھی ہیں. وہ کیا مت دے گی ہمیں؟ یعنی they have got no sense of making decision کہ what the country is کی requirement کیا ہے, کہ local pricing کہاں جائے گی. کہ آج اس ملک کے اندر حال یہ ہے کہ 60 روپے کلو پیاز بک رہا ہے. بیگ صاحب یہ تو پھر آپ کی پارٹی کا قصور ہوگا کہ حفیظ شیخ اور ہنا ربانی کھر کے علاوہ کوئی آپ کے پاس ہے نہیں اکنامک پیپل. This is what I'm trying to say, کہ there are people who have got no connection with the Pakistan People's Party. They are sitting. People sitting with General Musharraf are today sitting in the party. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو کینسر جیسے پارٹی کو کھا رہے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی کا یہ مینیفیسٹو نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھیں الیکشن کا, اٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. یعنی محترمہ شہید اتنی محنت کر کے وہ بنائی ہے, وی آر ناٹ فالوئنگ دا مینیفیسٹو. یعنی یہ تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ جی مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کے مینیفیسٹو میں کیا ہے کیا نہیں ہے اور حکومت کا قبلہ کیسے درست ہو سکتا ہے, اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ایک وقفے کے بعد.